اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مقابلے میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو ترجیح دینا یا ان کو حتمی ماننا بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ شرک اکبر، بہت بڑا شرک، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے کسی اور کو رب ماننا یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شرک ایک سنگین گناہ۔ اسلام ایک توحیدی دین ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت اور اس کی یکتائی پر ایمان رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور اس کے مقابل سب سے بڑا اور ناقابل معافی گناہ شرک ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا شرک کی مذمت کی گئی ہے اور اسے ناقابل بخشش جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان توبہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی بخشش نہیں۔ شرک کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو شریک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات، صفات، اختیارات یا عبادات میں شریک کرنا۔ یہ عمل توحید کے بالکل منافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور کہ اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے شرک کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے تاکہ اسے بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک سمجھنا، جیسے کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے علوم کاملہ، قدرت کاملہ، سمع و بصیر وغیرہ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ مثلاً کسی ولی یا نبی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں یا دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا یا کسی اور سے حاجت مانگنا عبادت میں شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مقابلے میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو ترجیح دینا یا ان کو حتمی ماننا بھی شرک کی ایک شکل ہے۔ شرک اکبر، بہت بڑا شرک، یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے کسی اور کو رب ماننا یا غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ شرک اصغر چھوٹا شرک ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر تو عبادت میں شریک نہیں لگتے، لیکن ان میں ریاکاری یا دنیاوی مفاد شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا عبادت کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ شرک کی مثال کچھ اس طرح ہے، قبروں پر جا کر سجدہ کرنا یا وہاں منتیں مانگنا، کسی بزرگ یا پیر سے یہ کہنا کہ میری حاجت پوری کر دیں، تعویذ گنڈوں پر یہ یقین رکھنا کہ یہ عزم خود مؤثر ہے، کائنات کی تدبیر میں کسی اور کے اختیار کا عقیدہ رکھنا۔ شرک کے نتائج، شرک کا انجام نہایت ہولناک ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام میں توحید کی اہمیت۔ توحید اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی پر ایمان کی بنیاد ہے اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز و اختتام توحید ہی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن حدیث کا مطالعہ صحیح عقیدے کی پہچان کے لیے لازم ہے کہ مسلمان قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرے، علماء کی صحبت اختیار کرے۔ دینی علماء کی صحبت میں رہ کر عقیدے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ شرکیہ رسم و رواج سے اجتناب، ان تمام رسموں سے بچنا جو توحید کے منافی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور شرک سے حفاظت کی دعا کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جان بوجھ کے شرک تو نہ کروں، اور جو میں نہ جانوں اس کے لیے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ آج بھی مختلف انداز سے شرک معاشرے میں رائج ہے۔ بزرگوں اور پیروں کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھنا، مزاروں اور درگاہوں کو ذریعہ نجات ماننا، ستاروں، جوتیشوں یا عملیات پر مکمل یقین رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بجائے فلاں نے بجا لایا جیسے الفاظ کہنا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خالص توحید پر ایمان رکھے اور ہر اس عقیدے، رسم اور قول و فعل سے بچے جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔